بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عطاء بن يسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأله رجل فقال یا رسول اللہ استأذن على امی فقال نعم الحدیث رواہ مالک۔ حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ استأذن علی امی، کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت چاہوں، اجازت مانگوں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی معہا فی البیت، میں ان کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا استأذن علیہا، پھر بھی اجازت مانگو۔ انہوں نے کہا انی خادمھا، یا رسول اللہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا استأذن علیہا، پھر بھی اجازت مانگو۔ اور حضور نے وجہ بیان فرمائی اتحب ان تراہا عریانہ، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی والدہ کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا فاستأذن علیہا، پھر اجازت چاہو، جب وہ اجازت دے دیں پھر کمرے میں داخل ہو، بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ دوستو، ہم پچھلے کچھ دنوں سے آداب کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام کس قدر خوبصورت مذہب ہے اور کس قدر آداب کی رعایت رکھی گئی ہے کہ محرم رشتہ دار اور والدہ، تمام تر محرم رشتہ داروں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ ان کے کمرے میں بھی اگر داخل ہونا ہے، آپ کو اپنی بہن کے کمرے میں جانا ہے، بیٹی اگر بڑی ہے اس کے کمرے میں جانا ہے، والدہ کے کمرے میں جانا ہے، یا اور جو محرم رشتہ دار ہیں، تو دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے اندر داخل ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت واضح وجہ بیان فرمائی کہ ظاہر ہے جب کوئی اپنے کمرے میں اکیلا ہے تو اس کی کیفیت معلوم نہیں کیسی ہے، انہوں نے دوپٹہ سر سے اتارا ہوا ہے، چادر سر سے اتاری ہوئی ہے، کس کیفیت میں ہے، تو جب کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا، اجازت لے گا تو وہ اپنی کیفیت کو درست کر لیں گے۔ تو اس لیے بے تکلفی میں اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو اجازت لے کے کمرے میں جانا چاہیے، چاہے وہ محرم رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں جب ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو اس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوں، تاکہ اگر کوئی کمرے میں بے تکلف خاتون، چاہے محرم رشتہ دار ہیں، وہ بے تکلف بیٹھے ہیں تو وہ اپنا دوپٹہ چادر وغیرہ درست کر لیں، تاکہ جیسے کل میں نے درخواست کی تھی کہ وہ آپ کی طرف دیکھ کے شرمندہ نہ ہو اور آپ ان کی طرف دیکھ کے شرمندہ نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔